سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورہ آل عمران: کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر روز قیامت پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ ناظرین اکرام، تزکیہ نفس کی راہ میں تیسری اہم رکاوٹ، خرابی کا تیسرا بڑا سبب عبرت پذیری کے مادے کی کمی ہے، مادے کا فقدان ہے۔ سادہ لفظوں میں ہم دوسروں کو دیکھ کر ان کے حال سے عبرت نہیں پکڑتے۔ ناظرین اکرام، دنیاوی حقیقتوں میں سب سے بڑی حقیقت موت اور سب سے تلخ حقیقت موت، ایک ایسی حقیقت جس کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر آپ کو بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، لیکن ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو موت کے وجود کا منکر ہو۔ یہ ایسی شے ہے جس پر سب کا بھرپور اعتماد ہے، بھرپور اتفاق ہے، اور پھر یہ کوئی ایسی اجنبی چیز بھی نہیں کہ میں اور آپ اس سے واقف نہ ہوں۔ ہم میں سے کون ہے جس کے ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے، اولاد عزیز رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی موت سے ہمکنار نہ ہوا؟ کتنوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نزع کی تکالیف میں دیکھا، کتنوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا دھلایا، کفن پہنایا اور اپنے کاندھوں پہ سوار کیا، اور پھر قبر کھود کر ان پیاری پیاری صورتوں کو من و مٹی تلے دفن کرائے۔ ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے، ہم جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جن کے ساتھ ہم کھاتے پیتے تھے، پہروں جن کے ساتھ ہماری مجلسیں رہتی تھیں، جن سے جدائی کا ایک پل ہمیں گوارا نہ تھا، وہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ اور بے بسی کا یہ عالم ہے کہ اب وہ ایسی جگہ ہیں جہاں نہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ان کی جدائی میں سال دو سال آنسو ضرور بہاتے ہیں اور پھر فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ موت سب کو آنی ہے، مجھے بھی مرنا ہے، لیکن برا نہ مانیے تو یہ ایمان یقینی ایمان نہیں ہے۔ تبھی تو ہم موت کی تیاری کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جنازوں کو کندھا ضرور دیتے ہیں، قبر پر مٹی بھی ضرور ڈالتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ کل مجھے بھی یہی آنا ہے۔ اسی طرح لوگ مجھے بھی کاندھوں پر سوار کریں گے، اسی طرح گڑھے کھودیں گے اور من و مٹی تلے دفن کرائیں گے۔ ہم مرنے والے سے عبرت نہیں پکڑتے، عبرت پذیری کا مادہ ہم میں بہت کم ہے۔ ناظرین اکرام، نفس کی اصلاح میں عبرت پذیری کا فقدان بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ قرآن ہمیں نافرمان قوموں کے انجام سے جا بجا خبردار کرتا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان واقعات کو محض قصہ کہانیاں سمجھ کر گزر جاتے ہیں، ان کے انجام سے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ قرآن پکار کر کہتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھو کہ ان مفسدین کا انجام کیا ہوا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اور پھر دیکھو کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، کہ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا
برباد کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو۔ تو بھائیوں، زندگی میں دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا یہ عقل مندی کی علامت ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس دانش مندوں عبرت حاصل کرو۔ لیکن جو شخص برے کو برائی کی سزا پاتے دیکھے اور پھر وہی کام کرے تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ انتہائی احمق اور بے وقوف شخص ہے۔ تو بھائیوں، برے شخص کو برائی کی سزا پاتے دیکھنا اور پھر برائی کرتے رہنا یہ بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی ڈھٹائی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ انتہا کی سرکشی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمود کی ایک تباہ شدہ بستی ہجر کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے ٹھکانوں سے جنہوں نے ظلم کیا تھا روتے ہوئے داخل ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ مصیبت آ جائے جن میں یہ لوگ گرفتار ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بیٹھے بیٹھے چادر سے اپنے منہ کو ڈھانپ لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے عبرت حاصل کی اس نے حقیقت کو دیکھ لیا، اور حقیقت کو اسی نے سمجھا، اور جو حقیقت کو سمجھ گیا اسے اس کا ادراک ہو گیا، اسے اس کا علم حاصل ہو گیا۔ ناظرین کرام، مرقع و عبرت قرآن میرے اور آپ کے لیے اللہ نے نصیحت بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہم قرآن کو محض ثواب کمانے کے لالچ سے پڑھتے ہیں، لیکن مرقع عبرت و نصیحت ہے۔ قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ اس تاریخ انسانی میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے سنے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہم میں عبرت پذیری کا مادہ پیدا فرمائے، ہمیں آل فرعون سے، قوم نوح سے، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، جتنی سزا یافتہ قومیں ہیں ان سب کے حالات سے سبق سیکھنے کی، عبرت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ عز و جل عذاب یافتہ قوموں میں نہ بنائے۔ اللہ عز و جل ہمارے برے اعمال سے درگزر فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمارے نفوس کی اصلاح اور تزکیہ فرما دے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی